نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ صدر ذیشان، اہل میزان اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ تو آئیے ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صدر علی وقار، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا رحمت ہے، جس کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ مومن ہو یا کافر، کالے ہو یا گورے، عربی ہو یا عجمی، الغرض تمام مخلوقات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ صدر علی وقار، جہاں اللہ تعالیٰ نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرما کر مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رحمت بنایا، وہاں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف موجودگی کی وجہ سے کافروں کا عذاب نہ دینے کا وعدہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا نتیجہ نہیں تو کیا ہے؟ سامعین اکرام، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے حق میں بد دعا نہیں کی اور فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ نہیں جانتے۔ طائف کے موقع پر ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے کہ چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو اچانک جبرائیل امین اللہ کے حکم سے پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتے تاکہ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ کچل دے، مگر قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں کو اسلام سے نوازیں گے۔ اسی رحمت کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ سامعین اکرام، آپ ذرا غور فرمائیں، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جس نے زندگی بھر اسلام کے خلاف سازشیں کی اور ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا اور اس کے مرنے پر اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے لیے دے کر اپنا رحمت للعالمین ہونا ثابت کیا۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طویل عرصے میں کبھی ڈانٹا تک نہیں۔ سامعین اکرام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جس کی مثال پورے تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صرف دنیا ہی کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کا حق دے کر فرمائیں گے، او محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو آپ کی بات سنی جائیں گی، سوال کرو پورا کر دیا جائے گا، شفاعت کرو اور آپ کی شفاعت قبول کی جائیں گی۔ برادران اسلام، قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر سچ فرمایا رب العالمین نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ شاہد ہے زمانہ تا قیامت آپ کی رحمت کا، شاہد ہے زمانہ تا قیامت آپ کی رحمت کا، آخرت میں بھی رہیں گا منتظر زمانہ محمد کی شفاعت کا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔